बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। चैनल विन की सबसे मुनफरद और खुसूसी पेशकश प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिजवी हाजिर खिदमत है। उम्मीद करते हैं आप तमाम बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये एक ऐसी मुनफरद एक ऐसी पेशकश है कि जिसमें हम आपकी जानिब से पूछे गए सवालों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमा इकराम से उनके जवाबों को अपने इस प्रोग्राम के जरिए प्रेजेंट करते हैं और यकीनन इस प्रोग्राम पर आपकी बेइंतहा पसंदीदगी, आपके राय मशवरे, आपके कीमती रेस्पॉन्सेज ने इस प्रोग्राम को मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल को आपने चैनल विन के पॉपुलर शोज में शामिल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं नाज़रीन इकराम आपके कि आपके मुसलसल रेस्पॉन्सेज, आपकी कनेक्टिविटी इस प्रोग्राम की जानिब बढ़ती ही जा रही है और जिसके लिए मैं अपनी जानिब से, इस प्रोग्राम की पूरी टीम की जानिब से, चैनल विन की जानिब से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन इकराम, सवालों की फहरिस्त हफ्ते दर हफ्ते हम तक पहुँच रही है और बहुत सारे सवालात हम तक मुसलसल पहुँचाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप अपने सवालात हम तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन चूँकि वक्त की गुंजाइश होती है और बहुत सारे सवालात जो बहुत ही पर्सनल लेवल पर होते हैं कि जिन्हें हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हम आप तमाम से माज़रत ख्वाह हैं। नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे दरमियान बहुत सारे अहम तरीन सवालात पहुँचे हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल रखते हैं। कुछ ऐसे सवालों को हमने चुना जो बहुत ज़्यादा तादाद में जिन मौज़ूओं पर हम तक सवालात पहुँचे। सीधे चलते हैं आज के इस एपिसोड के सबसे पहले सवाल की जानिब और ये सवाल मुंबई शहर से है। हमारे व्यूअर जनाब कासिम अली साहब का ये सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंच रहा है। सवाल कर रहे हैं कि शादी के कार्ड्स पर जिस तरह से, मैं सीधे उनके सवाल को रीड कर देता हूं आप तमाम के लिए। उनका सवाल कुछ इस तरह से है कि अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अक्सर देखते हैं कि शादी के कार्ड्स या कोई इन्विटेशन कार्ड्स पर जो हम प्रिंट करवाते हैं उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो इबारत है वो लिखवाते हैं और फिर ये कार्ड्स मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। क्या ऐसा करना सही है? आम तौर से इस कार्ड्स ऐसे कार्ड्स को जो फेंक दिए जाते हैं या फिर इनकी बेहरमती होती है, क्या इस इबारत का लिखा जाना या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव या फिर ऐसा कुछ करना ठीक है कि जहां पर हमें ये अंदेशा हो कि इसकी बेहरमती हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल नाज़रीन इकराम आज के इस एपिसोड पर, और इस सवाल के तफसीली जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हसनैन आबदी साहब से, जो ईरान के शहर कुम में हैं। आइए सीधे चलते हैं उनकी जानिब और इस सवाल के तफसीली जवाब को उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी कार्ड वगैरह पर जो बिस्मिल्लाह लिखा जाता है तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि इसके शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें बिस्मिल्लाह के, और अगर आपको यकीन हो कि इसकी बेएहतरामी की जाएगी और इसका एहतराम नहीं किया जाएगा तो ऐसे मौके पर आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह ना लिखें, ना लिखना ही बेहतर है जब आपको यकीन हो इस बात का कि इसकी बेएहतरामी होगी। लेकिन अगर आम तौर से जैसे सबके लिए कार्ड छापे जाते हैं वैसे अगर आप छाप रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है और आप उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं बिस्मिल्लाह के। और ये एक बात की तरफ तवज्जो रहे कि जो अहकाम एक मुसलमान के है वह अहकाम दूसरों के नहीं है, लिहाजा अगर आप लिखते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि उसकी बेहतरामी की जाएगी तो फिर ना लिखना ही बेहतर है। बहरहाल इसमें एहतियात किया जाए। जज़ाकल्लाह आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर इस प्रोग्राम पर आप शामिल हुए, इस पर तफसीली गाइडेंस के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम व्यूवर्स जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क से इस एपिसोड को इस वक्त देख रहे हैं वो यकीनन इस सवाल के जवाब से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। डियर व्यूवर्स, इसी के साथ एक और सवाल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के आज के इस एपिसोड का अगला सवाल जो है वो सवाल बेंगलोर से है। हमारी व्यूवर सवाल कर रही हैं कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एक शौहर के अपनी ज़ौजा को अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए अपने मायके जाने से रोकना सही है जबकि वो जानते हैं कि लड़की के वालिदैन बहुत अलील हैं? क्या अगर ज़ौजा बिना शौहर की इजाज़त के अपने मायके चली जाती है अपने बीमार वालिदैन की अयादत के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी खिदमत के लिए,
تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا وہ گنہگار ہوگی؟ شریعت کا اس پر کیا کہنا ہے اور دین اسلام نے اس کی کتنی اجازت دی ہے؟ اس پر تفصیلی جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا عسکری صاحب سے، جو کویت ملک میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ سوال یہ تھا کہ کیا زوجہ کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بیمار والدین کی عیادت کرنے کے لیے جانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یا یہ کہ اگر شوہر منع کرتا ہے تو وہ ان کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے ایک مختصر سی بات واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں، ہسبینڈ اور وائف کے رشتے میں دو قانون اور دو بنیادی حق ہے کہ جو دونوں پر ایک دوسرے کے بنسبت فرض و واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے زوجہ سے متعلق شوہر کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ اس کے وہ تمام واجب اخراجات و لوازمات و ضروریات زندگی فراہم کرے کہ جو اس کی زندگی کے لیے اور معاش کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی پوشاک، اس کا کھانا پینا، وہ بیمار ہو تو اس کے بیماری کے اخراجات حسب امکان و استطاعت۔ اس کے مقابل میں زوجہ کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے چند واجب حقوق کو ادا کرے۔ اس پہ صرف دو بنیادی حق شوہر کا زوجہ کے اوپر ہے کہ جو زوجہ کو صرف ادا کرنا ہے، اس کے مافوق اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی حق یعنی شوہر کا زوجہ کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ زوجہ شوہر کے جنسی حقوق کو ادا کرے اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ یہ دو بنیادی حق ہیں کہ جو شوہر کے ہیں اور زوجہ پہ فرض ہوتے ہیں اور زوجہ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے سرپیچی زوجہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں شوہر پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے تمام واجب اخراجات کو، اس کی پوشاک، اس کا لباس اور اس کا کھانا پینا، اس کی بیماری میں اس کا علاج اور اس طرح کے جو بھی واجب اخراجات ہیں ضروریات زندگی سے متعلق، وہ اسے دینا ضروری ہے۔ اب شوہر اگر زوجہ کو منع کر دے گھر سے نکلنے کے لیے تو بیوی کے لیے گھر سے نکلنا علی الاطلاق جائز نہیں ہے، یعنی وداؤٹ پرمیشن آف ہسبینڈ زوجہ اپنے شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، چاہے اس کا حق جو ہے مثال کے طور پہ جنسی حق پامال ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ گھر سے نکلنا اور والدین کی عیادت کرنا یہ احسان واجب کے لیے ضروری ہو۔ مثال کے طور پہ والدین بیمار ہوں اور ان کی عیادت کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو آغا سیستانی کے بقول واجب احسان بھر کی مقدار تک کے لیے اور زوجہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جائے، اپنے والدین کو دیکھے اور جو واجب ضروری گویا عیادت کے بعد کے کام ہیں وہ اسے انجام دے، والدین کی عیادت سے متعلق، اور اپنے شوہر کی گھر یعنی واپس آ جائے۔ اس سلسلے میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ البتہ ایک جو بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف تمام خواتین کو بھی توجہ کرنا چاہیے اور تمام مرد حضرات کو بھی توجہ کرنا چاہیے کہ ہسبینڈ و وائف کا زن و شوہر کا رشتہ صرف واجب اور مستحب کے ذریعے جو ہے یعنی فرض کے ذریعے نہیں چل سکتا۔ اگر مثال کے طور پہ شوہر یہ کہے کہ مثال کے طور پہ مجھ پہ واجب نہیں ہے تمہیں اجازت دینا اور میری اجازت کے بغیر تمہارا گھر سے نکلنا باہر ہے، اس کے مقابل میں زوجہ یہ کہے کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ کے لیے میں کھانا پکاؤں، مجھ پر واجب نہیں ہے کہ آپ کے لیے مثال کے طور پہ میں گھر کو تیار کروں، مجھ پر یہ واجب نہیں ہے، مجھ پر وہ واجب نہیں ہے، تو اس طرح ازدواجی زندگی وہ زندگی کہ جس میں صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس میں اولاد کی تربیت بھی ہے اور پورے گھر کو گلشن بنا کے آباد کرنا ہے اور آپس میں ایک مکمل زندگی بسر کرنا ہے،
یہ ایسی زندگی صرف ان واجب اور فرض کے نعروں کے ساتھ جو ہے وہ بسر نہیں کی جا سکتی، بلکہ ازدواجی زندگی دو رشتہ ہے کہ جو حقوق سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت پہ وابستہ ہے، ایک دوسرے کے لیے اثار و فداکاری سے وابستہ ہے۔ اور زوجہ کو چاہیے کہ وہ شوہر کی انتہا یعنی اپنی کوشش کی انتہا تک جس قدر بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تابعدار رہے، فرمانبردار رہے، اور شوہر کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے وفادار رہے، اس کی تمام ضروریات زندگی کو ادا کرے اور اس کی تمام مشکلات کو۔ اور ایک دوسرا نقطہ جو سب سے اہم ہے جس کی طرف توجہ کرنا شوہر حضرات کے لیے یعنی مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی حکم اپنے گھر میں اپنے عیال کے اوپر خاص کر زوجہ کے اوپر لازم نہ کریں، اور ایسا کوئی بھی فرمان گھر میں صادر نہ کریں کہ جس سے آپسی الفتوں اور آپسی رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو۔ بہرحال آپ یعنی اگر زوجہ عزیز ہے تو اس کے والدین کو بھی ان کے رشتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور ان کو بھی عزیز رکھنا چاہیے۔ بہرحال کسی کو بھی ان کے والدین سے، خاص کر زوجہ کو اس کے والدین سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اطاعت اللہ نے واجب کی ہے زوجہ کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہرحال ہم اس واجب کا لحاظ کریں اور تمام انسانی رشتوں کو بھول جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زوجہ کے والدین بھی والدین کا مقام رکھتے ہیں، تو اگر وہ بیمار ہو رہے ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہیں تو یقیناً مردوں کو یہ اجازت دینی چاہیے اپنی یعنی اپنی اہلیہ کو، اپنی یعنی ازواج کو کہ وہ جائیں اور اپنے والدین کی عیادت کریں۔ یعنی رشتوں میں اگر ہمیں محبت و الفت باقی رکھنا ہے تو وہ تمام راستے جو تلخیاں ایجاد کرتے ہیں، وہ تمام امور، وہ تمام چیزیں کہ جو رشتوں میں کھٹاس پیدا کرتی ہیں، ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین حضرات کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس مثلا شوہر سے اپنے یہ نہ کہیں کہ ہمارا تو رشتہ صرف آپ سے اور آپ کے گھر والوں اور خاندان والوں اور رشتہ داروں سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، ہمیں آپ سے مطلب ہے نا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپسی محبت میں تلخیاں ایجاد کرتی ہیں اور ازدواجی زندگی کے توازن کو خراب کرتی ہیں۔ لہٰذا مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے توازن کا لحاظ رکھے اور اپنے رشتے میں وہ عطوفت و محبت اور انسانیت کا لحاظ رکھے۔ ساتھ ساتھ خواتین حضرات کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتوں میں ان باتوں سے گریز کریں اور ان چیزوں سے گریز کرنے کی کوشش کریں کہ جن کے ذریعے رشتوں میں تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا ہم تمام مردوں کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے عیال اور اپنے اہل خانہ کے حقوق کو ادا کر سکیں، اور ہماری مستورات و خواتین حضرات کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ وہ ازدواجی زندگی کے جو شوہر کے حقوق ہیں وہ ان کو ادا کر سکیں اور آپس میں الفت و محبت کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزر بسر کر سکیں، تاکہ اس کے ثمرات و اس کے اثرات ہماری اولادوں میں اور ہماری بعد کی نسلوں میں بہترین انداز میں منتقل ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ شامل ہوئے، اس پر تفصیلی جواب کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک اگلے سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ سوال دہلی سے ہے۔ سوال ہمارے ویور کی جانب سے ہے، اپنا نام بتانے کے لیے منع کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچایا ہے انہوں نے۔ سوال کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اب تک کی جو واجب نمازوں کی ادائیگی ہے وہ بہت زیادہ مس کر دی ہیں، کئی مرتبہ میں نے اپنی واجب نمازوں کی ادائیگی نہیں کی ہیں، اور ایسے عالم میں جہاں پر مجھے نہیں معلوم ہے کہ کتنے دن یا کتنے عرصے میں نے واجب نمازیں ادا نہیں کی ہیں، تو اس پر مجھے ان چیزوں کی، ان قضا ہوئی نمازوں کی ادائیگی کس طرح سے کرنا چاہیے، اس پر وہ تفصیلی جواب جاننا چاہتے ہیں ناظرین اکرام۔ اور اس سوال کے ایک بریف آنسر کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی امیر رضوی صاحب سے، جو ایران ملک میں ہیں، ہندوستان سے ہیں، اس وقت ایران کے شہر قم میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ دیر آئے درست آئے۔ اب تک مثلا نمازیں اور عبادتیں چھوٹ گئی تھیں، لیکن اب متوجہ ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کو اور عبادت کو
پورا کرنا ہے اور قضا کو ادا کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک انسان ہے جس کی مدتوں سے نمازیں قضا ہیں اور اس کو نہیں پتا کتنی نمازیں اس سے قضا ہو چکی ہیں، جیسا اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو علماء کا فتویٰ ہے، خصوصاً آیت اللہ علیہ سیستانی حفظ اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جتنی نمازوں یا عبادتوں کا یقین ہے کہ مجھ سے چھوٹی ہیں ان کو وہ ادا کرے گا۔ اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو کم کا احتمال ہو، یعنی یہ نہیں کہ جو زیادہ کے بارے میں، مثلا مجھے لگتا ہے 2 سال یا 2.5 سال، تو 2 سال کی میں نماز قضا کروں گا، یعنی جو کم کا احتمال ہوگا اسی کو اللہ نے فرض کیا ہے ہمارے اوپر۔ لہٰذا جن کی نماز قضا ہوئی ہو، جن کی عبادتیں قضا ہوئی ہیں، وہ اس اعتبار سے عمل کریں گے کہ وہ کم کے اعتبار سے چل کے اپنی عبادتوں کی قضا کریں گے۔ جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سوال پر آپ نے روشنی ڈالی، ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ اس تفصیلی جواب کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ امید کرتے ہیں ہمارے تمام ویورز جو اس وقت اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس سوال کے جواب سے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں ڈیئر ویورز، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ سوال کا میں سیدھا ٹرانسلیشن کرتا چلوں۔ ہمارے ویور کی جانب سے جو سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ والدین کا اپنے بچوں کے ہونے والے وائف یا ہونے والے شوہر کے سلیکشن کے حوالے سے کتنا حقوق شامل ہوتا ہے، کس قدر، کس لحاظ سے، اور یہاں پر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں یا پھر بچوں کی ایک اپنی ذاتی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یا پھر رائے مشورے ہیں یا پھر ان کا جو ایک کس طرح کا کردار یہاں پر شامل ہونا چاہیے، اس پر وہ تفصیلی جواب جاننا چاہ رہے ہیں۔ اور اس سوال کے تفصیلی جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین آغا علی عظیم شیرازی صاحب سے جو ایران ملک میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ماں باپ کس حد تک انوالو ہو سکتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے وائف ڈھونڈنے کے حوالے سے، تو باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے شادی کا انتظام کرے اور اس کے لیے اچھا نیک شریک حیات ڈھونڈے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی انوالومنٹ ہے، پازیٹیو ہونی چاہیے، البتہ اس پہ تاکید ہے، اور اس طرح کی انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ جس میں لڑکا بھی راضی ہو شادی کے لیے، یعنی فورس اور زبردستی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی انوالومنٹ تو باعث خیر و برکت ہے، انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے اور شرعی ذمہ داری بھی ہے باپ کی۔ لیکن یہاں پہ جو چیز فوکس کرنے والی ہے وہ یہ کہ لڑکے کا راضی ہونا ضروری ہے اس لڑکی سے جس سے اس کی شادی کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ لڑکے کے پاس کیا اختیار ہے یا لڑکی کے پاس کیا اختیار ہے۔ تو دین نے پورا اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی رضامندی سے شادی کریں۔ تو اسلام میں فورس کے ساتھ شادی نہیں ہے، کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ آپ کو زبردستی شادی نہیں ہونی چاہیے، اور شادی قبول نہیں ہوتی اسلام کے نزدیک، صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے چوائس ہے کہ آپ اپنے چوائس سے شادی کریں جس سے آپ راضی ہوں، لیکن ماں باپ کی مخالفت بھی نہ کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنے ساتھ انوالو کریں، اور ایسے شادی کے جس میں ماں باپ بھی راضی ہوں اور اولاد بھی راضی ہو، وہ بہترین شادی ہے، وہ پسندیدہ شادی ہے، اس میں خیر ہے، برکت ہے، خوشحالی ہے، اور فیوچر کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس پر تفصیلی جواب کے ذریعے آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ویورز اس سوال کے جواب سے ضرور مستفیض ہوئے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ مسائل زندگی گلوبل کے آج کے اس ایپیسوڈ کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور مسائل زندگی گلوبل کے آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال جو ہے وہ سوال ہماری ویور کی جانب سے ہیں، ممبئی شہر سے ہیں، اپنا نام بتانے کے لیے منع کر رہی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچا رہی ہیں۔ سوال ان کا کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے شوہر کی سورس آف انکم حرام کام کے ذریعے ہے، وہ اب حرام کام کے ذریعے انکم لاتے ہیں اور گھر میں پیسے لاتے ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ انہیں ایسا کرنے سے منع بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کام میں مبتلا ہیں۔ تو ایسے عالم میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اپنے بچوں کے ساتھ اس رشتے سے دوری اختیار کر لینا چاہیے، یا پھر اس سچویشن سے مجھے کس طرح سے باہر آنا چاہیے؟ مجھے اس پر تفصیلی جواب کے ذریعے میری رہنمائی کریں۔ اس پر وہ تفصیلی گائیڈنس جاننا چاہتی ہیں ناظرین اکرام، اور اس سوال کے تفصیلی جواب کو ہم نے جانا
हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शब्बीर कुम्मी साहब से, जो हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर से हैं। आइए इस सवाल के जवाब को उनसे जानते हैं। देखिए, इसका वाज़ह जो मुज्तहिदीन का हुक्म है वो ये है कि उन्होंने इसके ऊपर सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि वो कोशिश करें अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए उसको इस चीज़ के जो अवाक़िब है उससे आगाह करें और उसको बताएं कि माल हराम के जो मुज़मिरात है और उसके जो नुकसानात है वो उनसे उनको आगाह करें, ताकि वो ये समझ पाए कि इसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि माल हराम के नुकसानातों की मुफस्सल बहस की गई है कि इसके असरात जो होते हैं, चाहे वो दुनियावी हो और उखरवी हो, दोनों सूरतों में इंसान के ऊपर मुरतब होते हैं। और ये मुताला करके इस कानून को अपने शौहर को कोशिश करनी चाहिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए उसको इस तरफ रागिब करने की। उसके बाद भी अगर वो उस काम से पीछे नहीं हटता और वो इस तरीके से अपने काम को अंजाम देता है, उस औरत के ऊपर कोई भी चीज़ लाजिम नहीं होती है और वो बरी ज़िम्मा है। अलबत्ता उसको तन्हाई और अपने बच्चे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको अपने आमाल जो है, जो खुदावंद मुताल ने उसके ऊपर लाजिम करार दिया, उस पर अमल करे और उसी पर वो बाकी रहे, वो बरी ज़िम्मा होगी उस सूरत में। अलबत्ता अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के भी मराइल हैं, उनमें से देखें कि जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का रास्ता अपनाएं, उसमें ऐसा ना हो कि जो सूरत है इख्तियार करें कि उसके ऊपर जो है किसी चीज़ का ख़तरा और ऐसा मसला हो कि जो उसकी जानी और माली नुकसानात खुद को उठाना पड़े, वैसी सूरत में नहीं, बल्कि मराहिल है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के, उस तरीके से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे ताकि उसको रागिब कर सके और उसको इस बुरे काम से रोक सके। ये उसके ऊपर फरीज़ा और कोई ज़रूरत नहीं है उससे अलहदा होने की, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अखलाकों के ज़रिए उसको दीन की तरफ रागिब करे और इस बुरे काम से रोक। जज़ाकल्लाह आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पर तफसीली जवाब के ज़रिए आपने हमारी गाइडेंस जो की, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम उलमाए इकराम जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उनके जवाबात से ज़रूर आप मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे और इसी हवाले से अपने कीमती रेस्पॉन्सेस, अपने सजेशंस, अपने राय मशवरे हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपने सवालों को भी हम तक पहुँचाना ना भूलें। हमसे राबिता करने की तमाम डिटेल्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। ख़ास तौर से व्हाट्सएप के ज़रिए आपके सवालात मुसलसल हम तक पहुँच रहे हैं। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर को या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मुसलसल नशर किया जा रहा है, यकीनन आप उसे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में शामिल कर लें और फिर जब भी आप ऐसे कोई मरहले से दो चार हों कि जहाँ पर आप ये ना जानते हों कि किस तरह से इस्लामी कायदे और क़वानीन के ज़रिए आप उस मरहले से बाहर आएँ, तो ऐसे आलम में ज़रूर अपने सवालों को हम तक पहुँचाएँ। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सवालों के जवाबात को जल्द अज जल्द मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के प्रोग्राम के ज़रिए हम उलमाए इकराम के जवाब को प्रेजेंट करें। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और बिल्कुल ही नए एपिसोड के साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल की अहम तरीन पेशकश को आप हर हफ्ते हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं सिर्फ चैनल विन पर। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और बिल्कुल ही नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिजवी आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत।